اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 9 سال کے بعد الحمدللہ بی بی جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی اذن سے ہم لوگ اس جگہ پر آئے ہیں جہاں پہ 9 سال ہم نے صرف ماتم ہی دیکھ کر میری آنکھ جب سے کھلی ہے سرزمین شام میں صرف میں نے اس جگہ پہ ماتم دیکھ کر مولا کا معجزہ دیکھا ہے، جہاں سے مولا کے پتھر سے خون نکلتا تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ 2012 میں ہم لوگ لاسٹ ٹائم آئے تھے اور اس کے بعد بالکل نہیں آ پائے کیونکہ بہت جنگ ہوئی ہے، لیکن میں یہاں پہ آ کے 9 سال کے بعد میں نے اس جگہ پہ پاؤں رکھا ہے اور یقین کریں بی بی گواہ ہے، اور یہاں پہ 1% بھی جو ہے جنگ کے اثرات نہیں ہیں، 1% بھی جو ہے جنگ کے اثرات نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے شام آ کے کہ حلب نہ جائیں، وہاں پہ زیارت خطرہ ہے، وہ سب جھوٹ تھا۔ ان زائرین کے ساتھ ظلم کیا گیا، میں تو یہی کہوں گا ان کو یہاں نہیں لایا گیا، شام آ کے بھی بی بی کے پاس زیارت کر کے وہ حلب نہیں آ پائے۔ تو ابھی میں حلب آئے ہوں، تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا حلب پہنچے ہوئے، اور یقین کریں یہ شہر بالکل یعنی 1% بھی اس شہر کے اندر جو ہے نا سٹی میں جنگ نہیں ہے، یعنی جو ہم لوگ نیوز پہ دیکھتے تھے وہ سب جھوٹ تھا کہ حلب میں جنگ ہو رہی ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ پتھر اٹھا کے ایران لے گئے، کچھ کہتے تھے کہ ترکی چلا گیا، کچھ کہتے تھے حملہ ہو گیا ہے، مسمار ہو گیا۔ تو یہ آپ کے بالکل سامنے آپ لوگ لائیو اس ٹائم زیارت کر رہے ہیں حلب شہر، جہاں پہ جو راہب تھا جس کو مولا مظلوم کربلا نے بیٹے عطا فرمائے تھے 7، اور جس نے مولا مظلوم کربلا کا سر لیا تھا اسی جگہ پہ اور غسل دیا تھا۔ مولا مظلوم کربلا کے سر کو جس پتھر پہ دیا تھا وہ پتھر پہ آج بھی خون کے نشان۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اندر جاتا ہوں، آپ کو زیارت کرواتا ہوں، کیونکہ مجھے خود یقین نہیں ہو رہا کہ میں اس جگہ پر آ گیا ہوں۔ یہ معجزہ ہے، یقیناً یہ معجزہ ہے شہزادی کائنات جناب ثانیہ زہرا کی جانب سے کس جگہ پہ، اور الحمدللہ اس جگہ کی ایک ایک چیز، اگر جو لوگ شام آئے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز سالم ہے، ایک ایک چیز یہاں کی سالم ہے۔ یہ درخت ہوتے تھے پہلے بھی، 9 سال پہلے کی بات ہے، آج بھی یہ درخت ہیں یہاں پہ، اندر ویسے کی ویسی وہی زری ہے، وہی زیارت ہے، یعنی بالکل بھی جو آپ کہہ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کیمرہ دکھائے، گھر سامنے بنے بالکل ٹھیک گھر ہیں، یہ گنبد اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ مولا مظلوم کربلا کا معجزہ ہے کہ حلب شہر سرزمین شام سیریا میں، حلب شہر جس کو لوگ کہتے تھے کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے شام میں، بہت جنگ ہے وہاں پہ، حلب لے گئے، لیکن حلب آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے۔ آج 24 نومبر ہے، 24 نومبر 2020 ہے، اور اس ٹائم آپ کے سامنے زیارت حلب شہر کی ہے، اور یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بی بی کا معجزہ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں، میرے پاس جتنا ٹائم ہوا میں انشاءاللہ سب چینل سے میں لائیو انشاءاللہ آؤں گا، اور سب لوگ زیارت کریں یہ اس پتھر کی، کیونکہ یقیناً ہم خوش نصیب ہیں، بی بی کی توسل سے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ شام آتے تھے، اس جگہ پہ بڑا ماتم ہوا ہے، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں بڑا ماتم ہوا ہے۔ شباب المومنین کی سنگتیں، میر حسن میر بھائی یہاں پہ پرسے کی ہیں، بڑے لوگوں نے پرسے کی۔ یہ درخت آج بھی ویسے ہی ہے جو درخت پہلے تھا، تو یقیناً یہ میرے خیال سے یہ معجزہ ہے مولا مظلوم کربلا کا کہ یہاں پہ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہے۔ اور یہ سیڑھیاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بالکل ویسے کی ویسی اونچی سیڑھیاں ہیں، یعنی مجھے تعجب ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی حلب میں تو وہ پتھر لے گئے ہیں، جنگ ہوئی ہے بہت زیادہ، یہ وہ، لیکن آپ کے سامنے معجزہ مولا مظلوم کربلا کا ہے۔ میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں بس اندر جاؤں گا۔ میری بہن جو چینل ہے وہ فیس بک پہ ڈیفرنٹ چینل ہے، جس میں پروان ولایت علی ہے، عقیل بنی ہاشم ہے، اور ڈیفرنٹ چینل ہے، سلوٹ 72 ہے، جتنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس پہ آپ فیس بک پہ دیکھے گیا لائیو انشاءاللہ، اور پرسہ بھی ہم دیں گے بھی تھوڑی دیر میں، اور انشاءاللہ یہاں سے ڈیفرنٹ ویڈیوز بن کے انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی۔ لیکن آپ نے مولا سے وعدہ کرنا، کیونکہ مولا مظلوم کربلا کا سر رکھا تھا راہب نے، اور ایک پوری داستان ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، جہاں پہ مولا کے سر کو غسل دیا تھا راہب نے، اس پتھر پہ، یہی پتھر جو ہے جہاں پہ خون کے قطرے گرے تھے، وہ خون جم گیا تھا یہاں پہ۔ تو ہر سال جب زائرین آتے تھے شام تو حلب میں آ کے بڑا ماتم کرتے تھے اس جگہ پہ۔ یہ جو جگہ یہاں بڑا ماتم ہوا ہے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، میں جب آتا تھا لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، تو یہاں بڑا ماتم کیا، اور بڑا پرسے کے بعد اندر معجزہ یہ ہوتا تھا کہ جو مولا کا پتھر وہاں سے تازہ خون دوبارہ سے نکلتا تھا۔
تو یہ مولا کا معجزہ ہے، مولا امام مظلوم کربلا علیہ السلام کا، کہ آج بھی یہ مقام ویسے ہی آباد ہے اور اس در کو کوئی نہیں روک پایا۔ یا آپ نے بی بی سے بھی وعدہ کرنا، مولا سے بھی وعدہ کرنا ہے کہ شام 100% سیف کنٹری ہے زائرین کے لیے، اور آپ نے آنا ہے انشاءاللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس، اور جناب سکینہ بنت امام حسین، اور جتنی زیارات ہیں سب زیارات شام میں کھل گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ آئیے میرے ساتھ اندر چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویسے کی ویسی ہر چیز ہے، یہاں پہ کچھ چینجنگ نہیں ہوئی۔ یہ جو سیڑھیاں ہیں ویسے کی ویسی ہی اونچی ہیں، مجھے لگا تھا کہ شاید یہ چینج ہو گیا ہوگا، یہ دیکھیں ویسے ہی یہ سیڑھیاں اونچی ہیں اور یہ بالکل سامنے ویسے ہی سب کچھ ہے۔ یا سیدہ یا مولا مظلوم کربلا، یعنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ویسے کا ویسے ہی سٹرکچر، بالکل چینجنگ نہیں ہے، وہی دیواریں ہیں، وہی دیواریں، کوئی رینوویٹ کا کام نہیں ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا مولا یا مظلوم کربلا، اور یہ زیارت ہے اس پتھر کی جہاں پہ مولا مظلوم کربلا علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تھا۔ یا مولا یا غریب کربلا، الحمدللہ مولا کی برکت سے ابھی بھی یہ پتھر یہیں پہ ہے۔
یا غریب ہے یا مولا مظلوم کربلا علیہ السلام، آپ لوگوں نے زیارت کی ہے اسی مقام کی جہاں پہ سر مولا مظلوم کربلا علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور بی بی کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے شہزادی شام کا، ملک شام کا، کہ ان مقامات مقدسہ جو شام میں ہیں ان کو کوئی چھو بھی نہیں پایا۔ الحمدللہ بڑا احسان ہے شہزادی ملک شام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا۔ اور آئیے میں آپ کو دکھاتا چلوں، آپ لوگ جو شام آئے ان کو یاد ہوگا کہ بالکل پہاڑ کے اوپر ایک زیارت ہوتی تھی حضرت محسن علیہ السلام کی۔ جو لوگ شام آئے ہیں ان کو یاد ہوگا۔ جی میرے بھائی، یہ چرچ ہوتا تھا، اٹ واز اے چرچ آف راہب یہاں رہتا تھا، اسی چرچ میں عبادت کرتا تھا۔ تو آئیے میں آپ کو ساتھ ساتھ جلدی بتاتا چلوں، کیونکہ میرے سر پہ بہت ذمہ داری ہیں دوسرے پیجز کی جہاں سے مجھے سب کو لائیو کروانا جتنا میرے پاس ٹائم ہے۔ میں بریفلی آپ کو بتاتا چلوں اس مقام یہ کیا ہے۔ دراصل یہ چرچ تھا، ٹھیک ہے، راہب جس کو مولا نے 7 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ تو جب اہل حرم کو قید کر کے شام کی جانب لایا جا رہا، تو شام ہے دمشق الگ ہے جہاں سے میں آیا ہوں، جہاں پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا حرم ہے، وہاں سے یہاں تک تقریباً 480 کلومیٹر ہے۔ مجھے یہاں پہ آتے تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے لگے ہیں بی بی زینب کے حرم سے یہاں تک، اتنا ڈسٹینس ہے۔ تو جب ان کو لے کے آ رہے تھے یہاں شام کی جانب، کیونکہ اصل مرکز یزید کا تو دمشق میں تھا، تو وہاں سے جب لا رہے تھے تو راستے میں جو پہلے جو انٹرس سیریا کی ہوتی ہے، تو یہ الیپو ہے شہر، اس کو حلب کہتے ہیں، انگلش میں الیپو کہتے ہیں، عربی میں اردو میں حلب شہر کہتے ہیں۔ تو اس حلب سے جب یہ گزر رہا تھا اسی جگہ سے یہ قافلہ، تو راہب جو ہے اس کو یہ سو رہا تھا، جو میں نے کچھ روایات پڑھی ہیں آنے سے پہلے، تو اس کی بیوی نے اس کو جگایا اور بولا کہ باہر دیکھو ایک شور ہے عجیب و غریب، کچھ لوگوں کے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ تو جب راہب نکلا اپنے گھر سے باہر، تو راہب نے اپنے گھر سے باہر نکل کے جب منظر دیکھا تو اس کو کیا دکھا کہ کچھ بیبیاں بے رداء ہیں، قیدی بچے ہیں، سر نیزوں پہ ہیں۔ تو راہب تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہو گیا، دل میں یہی کہہ رہا تھا کہ کاش مولا مظلوم کربلا کا خانوادہ نہ ہو، کیونکہ مولا نے بتایا تھا ہم آئیں گے تیرے پاس، تیرے مہمان بنیں گے میرے گھر والے۔ لیکن راہب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مولا مظلوم کربلا کس حالت میں آئیں گے، یعنی سر کٹا ہوا ان کا حلب شہر میں پہنچے گا۔ تو جب پتہ چلا تو راہب نے بڑی حمایت کی اہل بیت علیہ السلام کی، کہ میں جو ہوں ان کو اپنے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو جو یزید کے حکمران کے ساتھ جو تھے، شمر کے ساتھ، انہوں نے بڑی سختی سے تنقید کی کہ بھائی ان کی حمایت نہ کرنا، ان کی حمایت بالکل نہ کرنا، کیونکہ یہ باغی ہیں اور ان کو ہم لوگ کربلا سے قتل کر کے مولا مظلوم کربلا کو لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ یزید کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ شام دمشق جائیں گے، وہاں جا کے ان کو جو ہے یزید کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہے بریفلی بس بتاتا چلو۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مزار محسن ابن حسین علیہ السلام، یعنی مولا مظلوم کربلا کے بیٹے کی زیارت بالکل یہاں سے ہم جائیں گے، تو اس پہاڑ کے اوپر ہے زیارت۔ یہاں سے اگر میں جب جاؤں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جاؤں گا، بالکل وہ پہاڑ جو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ زیارت ہے، جناب محسن کی ہے۔ تو جب راہب نے بڑی ریکویسٹ کی یزید کے لوگوں سے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، کائنڈلی تم مجھے جو ہے یہ سر دے دو مولا مظلوم کربلا کا صرف ایک رات کے لیے۔ تو یزید کے جو سپاہی تھے ان کو لالچ، آپ جانتے ہیں کہ لالچی لوگ تھے، انہوں نے پیسوں کے لیے 30,000 درہم کے لیے انہوں نے مولا مظلوم کربلا کا سر لے لیا۔ راہب نے کیا کیا، لے کے آیا، اپنی بیوی کو دکھایا، بیوی نے کہا اس کو لے جاؤ چھپا دو اس سے پہلے کہ تم سے دوبارہ لے لیں۔ تو راہب اسی چرچ میں، یہ جو بالکل سامنے آپ کی یہ چرچ تھا، یہ پورا چرچ ہے پادری کا، راہب کا، جس کو مولا نے 7 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ تو جب راہب کو سر مولا مظلوم کربلا ملا، تو اسی حلب شہر جہاں پہ بھی میں موجود ہوں، شام کی تاریخ میں 9 سال کے بعد الحمدللہ بی بی نے اذن عطا فرمایا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں۔ راہب نے مولا مظلوم کربلا کے سر کو لے کے سامنے جو پتھر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ سر مولا کا رکھا تھا، وہاں پہ راہب نے مولا مظلوم کربلا کے سر کو رکھ کے اس کو پہلے غسل دیا سر کو، اس کے بعد مولا مظلوم کربلا علیہ السلام کے سر سے چند گفتگو کی جو میں نے پڑھی ہے آنے سے پہلے کتاب میں۔ وہ گفتگو کیا تھی مولا مظلوم کربلا کی
کے سر سے راہب کی، وہ یہ تھی کہ مولا مظلوم کربلا نے راہب سے یہ پوچھا، راہب نے مولا مظلوم کربلا علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو مولا نے بتایا کہ راہب مجھے پہچانو، میں تمہارا آقا مولا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ہوں، جسے قتل کر دیا گیا کربلا میں، اور ہمیں اسیر بنا کے لے کے جا رہے ہیں شام کی جانب۔ تو راہب روتا رہا اور مولا کے سر کو غسل دیتا رہا اسی جگہ پہ سامنے، اسی چرچ میں، یہ جو آپ کے سامنے ہے اسی چرچ میں راہب غسل دیتا رہا مولا کے سر کو، اور جس پتھر پہ غسل دیا وہ آج بھی خون مولا مظلوم کربلا علیہ السلام کا جمع ہے۔ تو زائرین جب شام آتے ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ہم لوگ حلب آئیں، لیکن حلب کے حالات لوگوں نے کیا ہے کہ خراب کیے ہوئے تھے کہ حلب کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، حلب نہیں جانا، جبکہ میں حلب آیا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، نارمل یہاں پہ ہے، حلب بالکل ٹھیک ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل ویسے کا ویسے ہی ہے جو آج سے 9 سال پہلے میں نے دیکھا تھا۔ تو میں بھی تھوڑی دیر میں اندر جاتا ہوں، آپ کو واقعہ پورا بتا دوں انشاءاللہ، میں اندر جاتا ہوں، دوبارہ جاتا ہوں۔ تو مولا مظلوم کربلا علیہ السلام کے سر سے راہب نے جو گفتگو کی وہ یہی تھی، مولا بتاتے رہے، مولا کا سر بول رہا تھا راہب سے، اور آپ نے وہ ایک شاید نوحہ بھی سنا ہوگا، سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، تو یہ وہی سر مولا مظلوم کربلا ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا یہاں سے گیا تھا شام کی جانب، اسی حلب کے شہر سے۔ اور میرے جتنے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ، جتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے مجھے تصویر بنا کے بھیجیں، بھائی میں سب سے معذرت خواہ ہوں، آپ نہیں جانتے کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا، ایون میں فون بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ میں بی بی کی بارگاہ میں ہوتا ہوں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس، تو مجھے وقت نہیں ملتا اور دن رات فوراً گزر جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آج حلب آیا ہوں 5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آپ لوگوں کو زیارت کروانے، تو انشاءاللہ بشرط زندگی میں جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں آپ لوگوں کی تصویریں انشاءاللہ بنا کے بی بی زینب کی بارگاہ سے میں سینڈ کروں گا۔ مجھے پتہ آپ لوگوں کے میسیج ہیں، بہت زیادہ میسیج ہیں، یقین کریں ایک طویل لسٹ لگی ہوئی آپ کے میسیجز کی، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کس کا جواب دوں، ایک تصویر سینڈ کروں تو پھر سب لوگ کہتے ہیں بھائی سب کی، کیونکہ آپ کے سامنے وقت بھی ہوتا ہے، وقت کو دیکھ کے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں حلب میں ہوں، آئیے مولا مظلوم کربلا کا جہاں سر رکھا تھا اس کی آپ لوگ زیارت کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں فیس بک پیج سے ڈیفرنٹ پیجز سے انشاءاللہ لائیو آتا ہوں۔